رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا ہمارے آپ کے اوپر فضل ہوا کہ اس نے نماز جمعہ نصیب فرمائی اور اس کی برکت سے ملنا بیٹھنا نصیب فرمایا. یہ تو اب جو وقت ہمارے اوپر سے گزر رہا ہے بڑا مبارک ہے. ہمیں سب کو علم ہے کہ یہ ایام، یہ دن کتنے اچھے، کتنے مبارک ہیں. اللہ تعالیٰ ان دنوں میں ہمیں اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے بھائیوں، زندگی اچھے کاموں سے سنورتی ہے اور نیک کام کرنے سے ہی زندگی کامیاب ہے. وہی انسان اگر نیکی کو چھوڑ کر برائی کی طرف چل رہا ہے تو اپنی قیمتی چیز کو، زندگی جو بہت قیمتی ہے، اس کو برباد کر رہا ہے. اس سے بڑا کوئی ناسمجھ نہیں کہ جو وقت کو اور زندگی کو بیکار گنوا دے. کیونکہ ہر سانس اللہ کے حکم سے آ رہا ہے اور یہ اللہ کے حکم سے رک جائے گا، اور جس دن رکے گا یہ کہ واپس نہیں آئے گا. اور زندگی میں سے جو وقت گزر رہا ہے وہ زندگی میں سے گھٹ رہا ہے، بڑھ نہیں رہا. ہم خوش رہتے ہیں، ہم 20 سال کے ہو گئے، 40 سال کے ہو گئے، 60 کے ہو گئے، 80 کے ہو گئے. ایک بزرگ آئے ایک عورت کے ساتھ، بیچاری اپنی بچی کے ساتھ، اور ضعیف ہو رہے تھے. کہنے لگے میری عمر 119 سال ہے. 119 سال ہے تو اللہ کا کرم ہے کہ آپ کو اتنی عمر عطا فرمائی. لیکن دیکھنا یہ ہے آگے کتنی رہے گی، آگے کتنی رہے گی. 119 ہو گئی، 120 ہو گئی، 121 ہو گئی، 122 ہو گئی. آخر پھر گئی تو اس میں سے جو اچھا تھی. اگر کسی کی عمر 70 سال ہے اور اس کی 69 سال زندگی میں سے چلے گئے، وہ کہہ رہا میری 69 ہوگی، اب یہ بھی پتہ رہے گی کتنی. اکثر تو چلی گئی، تھوڑی سی تو رہ گئی. اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. تو عمر تو کم ہو رہی ہے، بڑھ نہیں رہی ہے. آج کل کیا ہوتا ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں. ایک جنم دن منایا جاتا ہے. جنم دن پر کتنی فضول خرچی کرتے ہیں آدمی. نہیں، ہمارے ملک میں یہ دستور کہاں سے آیا؟ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، تاڑیاں پیٹتے ہیں، گانے گاتے ہیں، اچھلتے کودتے ہیں، اچھا بھی کھاتے ہیں، ناپاک بھی کھاتے ہیں، پاک بھی کھاتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ بہت بڑی جیت مار لی، ہم آج اتنے سال کے ہو گئے. ارے بھائی، ہماری کیا چیز ہے؟ شکر تو اس کا ادا کرو کہ جس نے یہ عمر عطا فرما دی.
جس نے یہ زندگی عطا کی اس کا شکر ادا کرو، اس کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارو۔ اب جنم دن منایا جا رہا ہے، تھوڑی دیر میں کیا پتہ کیا ہو جائے۔ بہت سی خوشیوں میں اللہ تعالیٰ غمیاں بھیج دے۔ ہم اسے بھول گئے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہم اپنی مرضی سے خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور ایک اور بھول ہو رہی ہے، جنم دن بتانا ہے اس کو، حالانکہ جنم دن کسی کسی کا ہوا ہے، وہ نہیں تو جنم کی تاریخ ہوتی ہے، وہ تو دن کہاں سے؟ تاریخیں دن بدلتے رہتے ہیں۔ جو تاریخ آج کے دن تھی پچھلے سال بھی ضروری تھوڑی ہوئی، اگلے سال بھی انہیں دنوں میں ہوگی، کیا پتا کون سے دن آئے گی وہ تاریخ۔ اور یہاں کیا دھوکہ لگ رہا ہے، اس کا نام رکھ رکھا ہے جنم دن۔ تاریخ کے حساب سے، دن کے حساب سے تو وہ الٹ ہے۔ تاریخ کہہ سکتے ہیں، جنم کی تاریخ ہے، لیکن نہیں، دھوکہ ہے شیطانی۔ دماغ میں ایک الٹی بات بٹھا لی اور تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اکثر گھروں میں دیکھا گیا، بچوں کے اپنے کوئی شادی کی تاریخ منا رہا ہے، کوئی کہیں کی منا رہا ہے، کوئی جنم کی منا رہا ہے۔ بھائی اسے بھی منا رہے ہو کہ نہیں جس نے یہ چیزیں دی، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہماری موت اور زندگی کا مالک ہے، جو ہماری ہر سانس کا مالک ہے۔ جب چاہے سانس کو روک دے، وہ اسے تو دیکھ نہیں رہے، اس کی طرف جا ہی نہیں رہا دھیان۔ اگر اس نے ہماری سانس روک دی تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے، ایک سانس بڑھا دے، آکسیجن لگا کے پمپ تو لگ جائے گا، لیکن مشکل ہے۔ اللہ اگر چاہے کسی کو دوبارہ زندگی عطا فرما دے، مرتے مرتے بچا لے۔ اتنے لوگوں کے بارے میں سنا کہ جی موت کے منہ میں سے لوٹ کے آئے، دوبارہ پیدا ہوئے ہیں۔ صحیح ہے، اللہ کئی بار ایسے حالات بنا دے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ تو مر گیا، لیکن وہ مرا نہیں ہوتا، وہ سکتے میں ہوتا ہے، سنتا سب ہے، بول نہیں سکتا، اس کے اندر روح باقی ہوتی ہے۔ ایسے بہت سے واقعات ہوئے کہ بندے کو مردہ سمجھ کے اس کو آخری مقام پر لے جا رہے تھے، وہ بیٹھ گیا، وہ مرا ہی نہیں تھا، وہ زندہ تھا، لیکن اس کی بظاہر ایسے اسباب بن گئے کہ ڈاکٹروں نے بھی مردہ کہہ دیا۔ ایسے آدمی بھی ملے ہیں جو جی اسے مردہ سمجھ کے لے جا رہے تھے، گاڑی میں گیر رکھا تھا، گھر لے جا رہے تھے، اسے ہاسپٹل سے لائے تھے، وہ اس کے ساتھی باتیں کر رہے ہیں، جو باتیں کر رہے تھے اس کے پاس بیٹھے ہوئے میت کے گاڑی میں، ایمبولینس تھی جو بھی تھا۔ ایک کو بھوک لگی، اس نے کہا یار بھوک لگی ہوئی، کہ گھر جا کے تو پتہ نہیں روٹی کس ٹائم ملے گی، کہیں رستے میں ہوٹل پہ ہی کھا لیتے۔ کل ملا کے جو باتیں انہوں نے کی ہیں نا، وہ جب گھر گئے، جب اس کو نہلانے دہلانے لگے، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا مجھے کہاں لے جا رہے تم؟ اب وہ تو زندہ ہے، ہاں میں زندہ ہوں۔ اور یہ کیا ہو گیا تھا؟ پتہ ہی نہیں کیا ہو گیا تھا، لیکن مجھے ساری باتیں یاد ہیں تمہاری جو تم کر رہے تھے، تم نے یہ کہا، تم نے یہ کہا، تم نے یہ کہا۔ یہ سب اللہ کا نظام، اللہ میاں جہاں چاہے روک دے اسے روح کو، جسم میں روک دے۔ لیکن میرے پیارے بھائیو، یہ اپنے قبضے کی تو چیز ہے ہی نہیں، کیا خوشی منائیں گے؟
اپنے قبضے میں تو سانس ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. جب چھینک آتی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم الحمدللہ کہو. کیا مطلب؟ تھوڑی سی دیر کے لیے جب چھینک آتی ہے تو سانس رکتا ہے. تو الحمدللہ کہو کہ دوبارہ زندگی ملتی. کہ اللہ تیرا شکر. پیارے بھائیو، اپنے قبضے میں کچھ بھی نہیں. پھر یہ ڈھول ڈھماکے کس بات کے؟ یہ خوشیاں کس بات کی؟ یہ اپنی مرضی سے جو خوشیاں منائی جاتی ہیں یہ کیا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ غم ہونا چاہیے کہ 60 میں سے 45 چلے گئے، 15 سال رہے گئے. پتا ہو اگر تو روئے گا بیٹھ کے. ارے بینک میں اگر کسی کا 1 کروڑ روپیہ جمع ہے اور اس میں سے کھائے جا رہا جمع تو کرے گا. تھوڑے دنوں میں پتہ لگے گا وہ کروڑ نہیں، وہ تو 20 لاکھ رہ گیا. وہ یار تو گھٹ گیا سارا. اس کا کتنا فکر ہوتا ہے. پیسے گھٹ ہی رہے ہیں، آمدن نہیں ہو رہی ہے. اب زندگی کی آمدن کیا ہے؟ زندگی کی آمدن ہے نیک اعمال. چاہے تھوڑی زندگی ہو لیکن نیکی کی ہو، اچھے اعمال والی ہو، وہ برکت کی زندگی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں زندگی 63 سال ہے. 63 سال میں اچھائیوں کے زمین و آسمان، مشرق مغرب شمال جنوب ہوا چلا گئی. موج ہی موج ہو گئی. 63 میں سے بچپنا بھی لو. 40 سال کی عمر میں تو نبوت کا اعلان کرا. 23 سال میں ایسی اچھائیاں دنیا میں پھیلائی کہ آج تک دنیا حیران ہے کہ 23 سال میں اتنا کام کیسے ہوا. یہ ہے برکت. دنیا میں کیسی کیسی برائیاں تھیں، آج دنیا پوری طاقت لگا رہی ہے، قانون بنائے جاتے ہیں، لیکن وہ برائیاں ختم نہیں ہوتی. مثال کے طور پر بچی کا قتل ہی لگا لو، لڑکی کا. اتنا سخت قانون ہے کہ اگر کوئی بچی کا قتل کرے اس کو سزا ملے گی. لیکن کیا رکا ہے؟ نہیں رکا. ہو رہا ہے. یہ حرام کام ہو رہا ہے. ہر سال گورنمنٹ یہ جائزہ لیتی ہے کہ شہر میں لڑکیاں کتنی، لڑکے کتنے. کہیں اتفاق سے ہو جاتا ہے 1-2 لڑکی زیادہ ہو جائے، نہیں تو لڑکے زیادہ ہے. اور لڑکوں کے لیے خوشیاں منائی جاتی ہیں، لڑکیوں کے لیے رونا پیٹنا ہوتا ہے. یہاں پر بہت کم لوگ ہیں جو لڑکی کی پیدائش پر خوشیاں مناتے ہوں. یہاں پر لڑکے کی پیدائش پر خوشیاں منائی جاتی ہیں اور لڑکی کی پیدائش پر غمی ہوتی ہے. یہ افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے. لڑکا پیدا ہو کسی کے گھر میں 10 منٹ کے اندر پورے خاندان میں اس کا پتہ لگ جاتا ہے. ہمارے یہاں لڑکا پیدا ہوا، اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے. لیکن یہ کیا بے انصافی ہے کہ لڑکی پیدا ہو تو برابر میں جو کھٹولے میں پڑا اسی سے بتائیں. اگر پوچھا ہے کیا ہوا آپ مرے دل سے کہیں لڑکی. یہ سماج ہے. کیسے ختم ہوئی برائی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تعلیم دی. آج بھی 14 سال کے بعد آپ کے پیغام کی برکت ہے، آپ کی برکت. تو وہاں پر لڑکوں کی پیدائش پر جشن منائے جاتے ہیں، خوشیاں ہوتی ہیں، تقسیم ہوتا ہے کھانا، دعوتیں ہوتی ہیں. ہمارے یہاں لڑکی آئی ہے اور لڑکا ہوتا ہے
پڑوس کو بھی نہیں پتا ہوتا اس کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا وہ ہے ماشاء اللہ کا کرم ہے لڑکا ہوا. یہ تعلیم ہے محمد رسول اللہ کی کہ بچیوں پر منہ نہ بناؤ, بچیوں پر خوش اللہ کی قتل کرتے تھے لوگ. آپ کی پیدائش سے, آپ کی تشریف آوری سے پہلے بچیوں کو زندہ زمین میں دبا دیتے تھے. کسی کے گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی تو زندہ درگور کرتے تھے. جو سفر میں جاتا تھا اور اس کی بیوی حاملہ ہوتی تھی تو کہہ جاتا تھا کہ اگر بچی پیدا ہوئی تو میرے آنے سے پہلے مار دیے اسے, میں زندہ نہ دیکھوں. اگر لڑکا ہوا تو رہ لیے. یہ سماج تھا, یہ معاشرہ تھا. لیکن محمد رسول اللہ نے 23 سال میں ایسا خاتمہ کیا اس برائی کا کہ آج سوچ بھی نہیں سکتا کہ آدمی اس کو